اچھا اب مجھے احمد جواد صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، آج فیصلہ کیا، بڑا اہم فیصلہ ہے، انہوں نے کہا جی تمام شاپنگ مالز کھول دیں، چھوٹی پارٹیاں کھول دیں، چھوٹی مارکیٹیں کھول دیں. اس کی کیا وجہ یہ نظر نہیں آ رہی کہ کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام تھی، سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑ گیا؟ دیکھیں، اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو میں تو جج نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنا یا لاک ڈاؤن کو مینٹین کرنا یہ ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے، اور اس لیے کہ کل اس کا اثرات ہیں یا جو اس کا امپیکٹ ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ جو بھی یہ فیصلہ کرے گا اس کے اوپر آئے گی یا یہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آئے گی؟ تو اب یہ سپریم کورٹ نے ظاہر ہے سارے چیزوں کو دیکھ کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ آپس میں نہیں طے کر پائے تو ہم ایک اوور رولنگ اس کے اوپر دے دیں، اگر ان کے بیک گراؤنڈ میں یہ اگر ایک ریزن ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ اس سے اگری نہیں کرتے کہ یہ لاک ڈاؤن کا ایشو جو ہے اس پر ایک کامن نیریٹو ہونا چاہیے تھا پوری پاکستانی قوم کا، وہ نہیں بن سکا؟ ہاں، لاک ڈاؤن پہ ہمارا بالکل کامن نیریٹو نہیں بن سکا، اور جن کنٹریز میں لاک ڈاؤن پہ کامن نیریٹو بنا ہے وہاں پہ کرونا پہ بہتر انداز میں قابو پایا جا سکا ہے، اور اس میں چائنا بھی اور ایون یورپ کے اندر بھی یہی ایگزامپلز ہیں. ہاں، صرف امریکہ کے اندر دیکھیں پھر ان کا حال بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ 16 سٹیٹس جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، اور باقی سٹیٹس جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کر رہی ہیں. وہاں پہ بھی ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اپوزٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہے جی کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، ٹرمپ کی پالیسی کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. تو یہ وہاں پہ بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور اس کا اثرات جو ہیں وہ آپ کو مختلف سٹیٹس میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. سملیرٹی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہے. تو رانجھا صاحب، جس طرح امریکہ میں جو ٹرمپ کی اپوزیشن ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، تو اسی طرح پاکستان میں بھی جو عمران خان صاحب کی جو اپوزیشن ہے وہ ان سے تعاون نہیں کر رہی، ایک کامن نیریٹو نہیں بن سکا اس میں. دیکھیے عامر صاحب، یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون ضرور کرتے. اگر گورنمنٹ کو کام کرنا ہوتا کہ تعاون لینا کس طرح سے، میں آپ کو بنیادی طور پر بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ آپ کو پارلیمنٹ اجلاس کے دوران یا اس ہال میں وہ ایک تقریریں ہوتی ہیں. پارلیمنٹ اصل میں ایٹ ورک ہوتی ہے ان دا اسٹینڈنگ کمیٹیز. یہ دنیا کی پارلیمان کا اصول ہے کہ ان کی جو کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ کام کرتی ہے، وہاں پہ آڈٹ ہوتا ہے، اسکروٹنی ہوتی ہے، اوور سائٹ ہوتی ہے، اور یہی ہمارے رولز بھی ہیں. پارلیمنٹ میں ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ کچھ اسٹینڈنگ کمیٹیز تھیں جو کنسرن، جس میں میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے یہ ایگریمنٹ تھا. اگر گورنمنٹ یہ پرپوزل لے کے آتی، جس طرح منسٹری نیشنل ہیلتھ سروسز کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، کیونکہ فوڈ کا بھی ایشو ساتھ میں چل سکتا ہے، اس میں شارٹیج ہو سکتی ہے، ساتھ میں انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. یہ 3 اسٹینڈنگ کمیٹی ایسی تھیں جن کا اجلاس روزمرہ کی بنیاد پہ بلایا جاتا اور ان کے آگے یہ رپورٹس رکھی جاتی، اور میڈیا بھی دیکھتا کہ کیا کیا کارکردگی ہے گورنمنٹ کی ہر سیکٹر میں، اور میڈیا اس کو رپورٹ کرتا، اور ہم میڈیا کے سامنے بیٹھ کے اس کا فورینزک کرتے تاکہ عوام کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری پارلیمنٹ جو ہے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی صحیح طرح سے کر رہی تھی. یہ تھا پارلیمنٹ کا کام کرنے کا اصل طریقہ، جو کہ حکومت نے نہیں کیا. بدقسمتی سے حکومت کو ایڈوائز کرنے کے لیے اب جو لوگ ہیں وہ پارلیمان کی سیاست سے یا تو واقف نہیں ہیں، یا پھر ان کو کام، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں حکومت کون چلا رہا ہے، ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں حکومت کون چلا رہا ہے، پتہ نہیں پارٹیوں کو کون چلا رہا ہے، دیکھیے وہ پتہ نہیں مریم نواز کو کون خاموش کر دیتا ہے. دیکھیے اب حامد صاحب، میں تو خود اس بات کے اوپر ہوں کہ ان کو بولنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے، میری یہ رائے ہے ذاتی. لیکن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والد صاحب کی بیماری جس کی وجہ سے شاید وہ بات نہیں کرتی، لیکن جو جہاں تک کبھی بات کرتی ہیں پھر رک جاتی ہیں، پھر بات کرتی ہیں پھر رک جاتی ہیں. میں اس پہ یہی کہوں گا کہ دیکھیں نا، ہم نے تو بڑے مشکل وقت میں بھی رسک لے کے ان سے بات کی، اپنے لیے پرابلمز کریٹ کروائے، اور جب ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہو گئے وہ پھر چپ کر گئیں. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو بات کرتے رہنا چاہیے اور اس کا تسلسل جو ہے وہ بحال رہنا چاہیے. اچھا، اب اس میں لیکن میں ایک جو بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر تو پارلیمنٹ کو افیکٹو کرنا ہے تو آج بھی ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے. جو یہ اجلاس ناکام ہوا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں، دیکھیں سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ سپریم کورٹ کہتی رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا، پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں، بار بار کہتی رہی ہے. اب اگر سپریم کورٹ نے تمام مارکیٹس اور ہر چیز کھول دی ہیں تو سپریم کورٹ کو یہ جو اسمبلی کا اجلاس پروروگ کیا گیا اور آگے سے ہمارا بجٹ آ رہا ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، تو اب ان معاملات کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم پارلیمنٹ کو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے اب یہ بھی کہا کہ اب اجلاس نہیں بلائیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑے. وہ اشارتاً تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پارلیمنٹ کو کھولیں،
2-3 ہیئرنگز کے دوران یہ اشارتاً کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو کام کرنا چاہیے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ، آپ کیونکہ پارلیمنٹ کی ممبر ہیں تو یہ اس رائے سے آپ اتفاق کرتی ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو پچھلے ہفتے اجلاس ہوا دونوں ایوانوں کا، تو وہ اس دونوں ایوان جو ہیں وہ پالیسی بنانے میں ناکام ہو گئے، اور پارلیمنٹ کی ناکامی کی وجہ سے آج سپریم کورٹ کو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں کہ جی شاپنگ مالز بھی کھول دو، چھوٹی مارکیٹیں بھی کھول دو؟ دیکھیں حامد میر صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سے لے کر خود وزیر اعظم صاحب ہوں یا حکومت وفاقی حکومت ہو، وہ بہت ہی کنفیوز دکھائی دی ہے. لوگ کہتے ہیں برطانیہ میں بورس جانسن بہت کنفیوزڈ ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم بھی بہت کنفیوزڈ ہے. مگر پھر بھی برطانیہ میں ایک چیز ہے کہ لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اسلام آباد لاک ڈاؤن ہو گیا. وزیر اعظم صاحب کہتے تھے لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، پنجاب میں ان کی جماعت کی حکومت ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا. انہوں نے کہا لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، KPK میں لاک ڈاؤن ہو گیا. تو وہ کہتے کچھ تھے، ہوتا کچھ تھا. تو پھر وہی بات آپ والی بات ہے کہ یہ کیسے چل رہی ہے حکومت، کہ حکومت اتنی بے بس ہے کہ کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے، یا کہتی کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. تو یہ سوال تو جنم لیتا ہے. دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں صرف تقریریں ایک ڈیبیٹنگ کلب کی طور پہ باتیں ہوتی رہیں، لیکن عملی طور پہ کوئی فرم، کوئی فیصلہ، کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ حکومت کون سے ایسے اقدامات یا کون سی حکمت عملی کر رہی ہے جو کہ اس پینڈیمک پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لاک ڈاؤن کو کس طریقے سے ہم نے کس طرح سے کنٹین کرنا ہے، اس وبا کو اور اس کی اسپریڈ کو کیسے روکنا ہے. نوئنگ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس صحت کے وہ وسائل نہیں ہے، نہ اٹلی، نہ جرمنی، نہ امریکہ، نہ برطانیہ. ہم تو کسی ملک کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے صحت کے شعبے میں. تو اب تو ہم ایک اسٹرگلنگ نیشن ہے، ہم تو ایک ڈیولپنگ انڈر ڈیولپڈ کنٹری سے ابھی تو ہمیں ڈیولپ ہونا ہے، ہمیں تو بہت آگے بڑھنا ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا ہمارے ہاسپٹلس اور پیرامیڈک سٹاف اور فرنٹ لائنرز اس برداشت کر پائیں گے اس پریشر کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیرامیڈک ایسوسی ایشن پورے پاکستان کی کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہوئے جو ہے ایسی حکمت عملی کی جائے کہ اس وبا کو کنٹین کیا جائے، کیونکہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے ابھی تک. تو ایسی سچویشن میں میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو جو ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے تھے، چونکہ حکومت وہ اقدامات نہیں کر رہی، تو اس لیے پھر آپ کے سامنے گئی ہے. پھر فیصلے جو ہے وہ عدالتوں سے ہی ہوتے ہیں، اور ہر فیصلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو کرنے والے جو فیصلے ہیں وہ حکومت نہیں کرتی، اور وہ فیصلے پھر عدالتوں کی طرف سے آتے ہیں. احمد جواد صاحب، جب پبلک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اب جو بات ناز بلوچ صاحبہ کریے کہ جی کنفیوژن ہے، کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ اپنی پارٹی کو؟ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ مشکل نہیں پیش آتی آپ کو؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں کرونا کے حوالے سے ہماری اسٹریٹجی جو ہے بڑی کلیئر ہے. میں 4 حصے ہیں اسٹریٹجی کے کسی بھی کنٹری کے اندر کرونا کے حوالے سے. نمبر 1 ہے کہ آپ کی موومنٹ، پبلک موومنٹ جو ہے، جس کے لیے ٹرم آ گئی لاک ڈاؤن کی. ہم نے اس میں سافٹ لاک ڈاؤن بھی کیا، ہم نے اس میں ٹف لاک ڈاؤن بھی کیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا، اور ابھی لاک ڈاؤن جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہٹ گیا. یعنی کہ پہلے دن سے آپ کو جو ہے آپ کو لاک ڈاؤن کی پالیسی حکومت کی نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہیلتھ فیسلٹیز کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے، جس میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی شامل ہے. آپ دیکھیں اس وقت ہماری کوئی 12-13 ہزار پر ڈے پہ کیپیسٹی چلی گئی ہے. ہیلتھ فیسلٹیز، آئسولیشن وارڈز ہر صوبے میں، ہر شہر میں کریٹ کیے گئے ہیں، کیے جا رہے ہیں. تیسرا حصہ ہوتا ہے اویئرنیس کا. آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے لے کے ابھی تک پوری پبلک میں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، لیڈرشپ کے ذریعے اویئرنیس کریٹ کی گئی ہے. اور چوتھا اور امپورٹنٹ حصہ جو ہوتا ہے کہ اس کے دوران آپ نے اپنی ملکی اکانومی کیسے چلانی ہے. اور اس میں پرائم منسٹر کا جو کنسرن ہے وہ پہلے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ ایک کو ایگزسٹنس کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور وہ کو ایگزسٹنس جو پوری دنیا اڈاپٹ کر رہی ہے اس وقت، کہ اب کرونا کے ساتھ آپ نے زندہ رہنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اکنامک ایکٹیویٹیز بھی رکھنی پڑیں گی اور آپ کو احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہوں گی. تو جو وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ تو پوری دنیا اس پہ آہستہ آہستہ جا رہی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کو اسی پہ جانا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں. یہ 4 مین اس کے اسپیکٹس ہیں اسٹریٹجی کے، جو کہ پہلے دن سے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ایک بڑا اہم ایشو ہے، وہ ہے NFC فائنانس کمیشن ایوارڈ، اور اس پر بھی اس کی جو نئی کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے، اس کی جو نئی تشکیل ہوئی ہے، اس پر بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے. کیوں یہ متنازع بنا ہے؟ اس پر بھی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں کچھ اختلاف نظر آ رہا ہے.